نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، قربانی کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ کیا میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے، مردوں کی طرف سے قربانی کرنا صحیح ہے، بلکہ بہتر ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے وسعت اور حیثیت دے رکھی ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت عطا کر رکھا ہو تو اپنے مرحومین کے نام سے، انبیاء کرام کے نام سے، صحابہ کرام کے نام سے قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہو کان یضحی بکبشین احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسه فقیل له فقال امرنی به یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعوه ابدا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو میڈا ذبح فرماتے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک تو میری طرف سے ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اس روایت سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، جائز نہیں بلکہ بہتر ہے، اولیٰ ہے کہ ان کی طرف سے قربانی کی جائے اور ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ قربانی کرنا جس طریقے سے اور دوسری عبادات کے ذریعے سے ہم میت کو ثواب پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ قربانی کے ذریعے سے بھی ہم میت کو اور مردوں کو، مرحومین کو ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ مرحومین کے نام سے جو قربانی کی جاتی ہے اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ میت نے وصیت کی ہو کہ میرے مال سے قربانی کی جائے۔ اگر میت نے وصیت کی ہو کہ میرے مال سے قربانی کی جائے اور میت کی وصیت کے مطابق اس کے مال سے قربانی کی گئی تو سارا کا سارا گوشت یہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ گوشت مالدار نہیں کھا سکتا، اسی طریقے سے غیر مسلم کو بھی نہیں دیا جا سکتا، جبکہ میت کے وصیت کے مطابق میت کے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا پورا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے فقراء کے اوپر۔ نہ مالدار اس کو کھا سکتا ہے اور نہ ہی غیر مسلم کو یہ گوشت دیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت نے وصیت نہیں کی تھی اور میت کے مال سے قربانی نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ قربانی کرنے والا اپنے مال سے قربانی کر رہا ہے، میت نے کوئی وصیت نہیں کی تھی، تو اس صورت میں قربانی کا گوشت مالدار، فقیر اور غیر مسلم سب کو دیا جا سکتا ہے اور سب کھا سکتے ہیں۔ پھر سے میں یہ تفصیل بتلا دیتا ہوں۔ میت کے جانب سے قربانی کیے ہوئے گوشت کی اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میت نے وصیت کیا ہو اور دوسرے یہ ہے کہ میت نے وصیت نہ کیا ہو۔ اگر میت نے وصیت کیا ہو اور میت کے وصیت کے مطابق اس کے ہی مال سے قربانی کی جائے تو قربانی کا پورا گوشت یہ صدقہ کرنا ضروری ہے، یعنی فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر۔ اس گوشت سے نہ مالدار کھا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر میت نے کوئی وصیت نہیں کی تھی بلکہ قربانی کرنے والا
خود اپنی طرف سے اور اپنے مال سے قربانی کر رہا ہے تو پھر یہ گوشت مالدار، محتاج، غریب اور غیر مسلم سب کھا سکتے ہیں، سب کو دیا جا سکتا ہے۔